محترم بزرگوں، بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ماہ مبارک رمضان المبارک اپنے آخری پڑاؤ پر ہے اور وہ گنتی کے چند دن بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوئے جا رہے ہیں۔ بس 2-4 دن، اور اگر تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو دیکھیں تو 2-4 گھڑیاں ہی بچی ہیں کہ ہم اس مہینے کو وداع کہنے جا رہے ہیں کہ جو محرومیوں، مایوسیوں، دل شکستگیوں اور پریشانیوں کے اس ماحول میں باد نسیم کا ایک جھونکا تھا، رحمت کا ایک پھریرا تھا، رب کی طرف سے تسلی تھی، رب کی طرف سے دلاسا تھا، رب کی طرف سے ایک موقع تھا، رب کی طرف سے ہمارے زخموں پہ ایک پھاہا تھا، اور آج ہم اسے رخصت کرنے کے مرحلے میں ہیں، تو ہمیں اپنے ذات سے کچھ سوال کرنے ہیں، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہے کہ یہ رمضان ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاق پر، انفرادی طور پر، اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور مزاج پر اجتماعی طور پر کس قدر اثر انداز ہوا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل عليه فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو جھوٹ اور بری بات کرنا، اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ اس کے یہاں عبادت کے لیے اتنے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر گزری ہے اور جس کا ابھی بھی موقع باقی ہے 29 میں تلاش کرنے کا، اسے لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین میں اتنے ذرے اور اتنے کنکریاں نہیں ہیں جتنے اللہ کے فرشتے اس زمین پہ اترتے ہیں۔ اس کے ہاں عبادت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، اور وہ ایسے عبادت گزار کہ جو معصیت اور گناہ سے ناواقف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کے جس ماحول سے گزارا ہے، ان عبادتوں نے ہماری نفس کے اوپر، ہمارے مزاج کے اوپر، ہمارے اجتماعی اخلاق پر کوئی تبدیلی آئی ہے اس کے ذریعے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہونا چاہیے آج کے دن۔ کیا یہ صرف رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، فرمایا بہت سارے ایسے روزدار ہیں کہ جن کو ان کے روزے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں کہ جن کے قیام کے نتیجے میں ان کو سوائے نیند جو ہے جلانے کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ رمضان المبارک جس بڑے سبق کو لے کر آیا تھا، تقوی اور صبر کا، اور غمخواری اور ہمدردی کا، کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے لیے فرض اس لیے کیے گئے تھے کہ لعلکم تتقون، اور اس روزے کو تمہارے لیے صبر کی مشق قرار دیا گیا، اور اس روزے کے ذریعے تمہارے اندر ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرنا مطلوب تھا۔ اس سارے ماحول پر آپ نظر ڈالیے، کیا ہمارے اندر تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا لحاظ ہے، اللہ کی ذات کے رقابت، مراقبت یعنی دیکھنے کا اور نگرانی کرنے کا احساس ہے۔ ہم اپنے خلوتوں میں
ہم اپنی جلوتوں میں، ہم اپنے کاروبار کے مقاموں پر، ہم اپنے روزگار کی جگہوں پر، اور ہم اپنی اجتماعی مجلسوں میں، اور ہم اپنی انفرادی مجلسوں میں، کیا اللہ کا وہ لحاظ اور یہ احساس کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس احساس کے تحت صبر کا رویہ ہمارے اندر ہو، ہم رک جائیں؟ کیا یہ مزاج ہمارے اندر بن سکا ہے کہ نہیں؟ روزہ جو صبر ہمارے اندر لانا چاہتا ہے، اس صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اس صبر میں ایک ہے الصبر علی المصائب، کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دقتیں ہمیں اپنی زندگی میں پیش آتی ہیں، چاہے وہ آفات سماویہ کی بنیاد پر ہو یا جو انسانی معاملات ہیں، ان کے سلسلے میں جس قدر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں اور کوئی ایسا رد عمل نہ کریں جزا فضا کی صورت میں، بے صبری کی صورت میں، یا کسی کے اوپر زیادتی کی صورت میں، جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ یہ ہے صبر علی الاذی۔ اور دوسرا ہے الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، برائیوں سے صبر۔ گناہ کی ترغیب موجود ہے، گناہ کا ماحول موجود ہے، گناہ کے لیے وسائل موجود ہیں، اسباب مہیا ہیں، لیکن صرف ایک اللہ کا احساس کر کے، اس کے دیکھے جانے کا احساس کر کے رک جائے بندہ، یہ وہ مطلوب صبر ہے جسے الصبر عن المعصیہ کہا جاتا ہے، کہ رک گیا، اپنے نفس کو باندھ دیا اور اس برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اور تیسرا ہے الصبر علی الطاعات، اطاعتوں کے اوپر صبر، کہ نفس کی طرح رغبت کچھ اور ہے، نفس کے تقاضے کچھ اور ہیں، عبادت کے تقاضے کچھ اور ہیں، دکان بھری ہوئی ہے گاہکوں سے، لیکن اللہ کا منادی پکار رہا ہے، گفتگو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محو ہیں، اور دنیا کی جو دوسری مصروفیتیں ہیں ان کے اندر مصروف ہیں، اور طبیعت مائل نہیں ہے عبادت کی طرف، لیکن نفس کو گھسیٹ کر، اس کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑا کر دینا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اور بہت سارے ایسے نیکی کے مواقع ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور معاملات ہیں کہ جس میں نفس کے تقاضے کچھ اور ہیں، شریعت کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن اپنے نفس کو اللہ کی شریعت اور اللہ کی مرضی کے تابع کر کے اس کے اوپر وہاں باندھ کے کھڑا کر دینا، یہ وہ مطلوبہ صبر ہے۔ کیا صبر کی یہ قسمیں ہمارے مزاج کا حصہ بن سکی ہیں اس رمضان کے اندر؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی باہر نکل جائیے، اور ابھی بھی کوئی کسی کے ساتھ گفتگو میں کوئی ایک ہلکی سی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمارا پورا ضمیر سامنے کھل کر آ جائے گا کہ ہم نے کتنی صبر کی مشق کی ہے۔ لعلکم تتقون یہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی چیز جو اس رمضان نے ہمیں دی ہے، ایک تحفے کی صورت میں، یہ اللہ کا ایک ایسا مہمان آیا ہے کہ جو ہمیں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، بچوں کے دل میں لالچ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جاتے ہوئے کوئی تحفہ دے جائے، اور ایک فطری سی بات ہے کہ مہمان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کوئی تحفہ لے کے جائے، لے کے آئے اور اس کو دیا بھی جاتا ہے۔ بعض ثقافتوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم یہ اس رمضان کا تحفہ ہے، یہ قرآن کریم اس رمضان کا جزو لا ينفك ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن رمضان کا وہ تحفہ ہے کہ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں خاص طور سے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے، دو بار دور کرتے، اور ایک ایسی کیفیت ہوتی جب جبریل موجود ہوتے، اور وہ جس کے ذریعے قرآن آیا، وہ جس پہ قرآن اترا، اور وہ قرآن کی ان بہاروں میں کس انداز میں ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی، اور اس کیفیت کا سب سے زیادہ اظہار اس چیز سے ہوتا کہ آپ بہت جو ہے وہ فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے، اور جو کچھ ہوتا اس کو اپنے پاس سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ قرآن رمضان مبارک سے متعلق چیز ہے۔
اس قرآن کو ہم نے اس رمضان میں اپنے ورد کے اعتبار سے اس کی تلاوتیں کی، اپنے ورد کے اعتبار سے اس کو ہم نے تراویح میں سنا ہے، ایک ایک گھنٹے تک ہم نے اس کو سنا ہے، اور ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اگر تھوڑا سا صبر کیا جائے، اپنے نفس کو مائل کیا جائے، اپنے نفس کو قابو کر کے، اور اس کے لیے تھوڑی سی اگر کوشش کی جائے تو عام دنوں میں جن چیزوں کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں وہ چیزیں رمضان میں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ رات کو 3 بجے اٹھنا اور سحری کی تیاری کرنا اور دن میں روزہ رکھنا 15-20 گھنٹے تک کا جو ہے یہ بھوک برداشت کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے وقت میں سے وقت نکال کر اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد پھر ایک ایک گھنٹے تک قیام کی حالت میں اس قرآن کو سننا اور سنانا، یہ سب کچھ عام حالات میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن رمضان نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ یہ روزے بھی آسان ہیں، یہ راتوں کو اٹھنا بھی آسان ہے، یہ قیام بھی آسان ہے، ذرا کر کے دیکھو، مزاج بنا کے دیکھو، اور جب سب کر رہے ہوتے تو تم بھی کرتے ہو، لیکن اس وقت کرو کہ جب کچھ لوگ کرنے والے ہیں، ان کچھ لوگوں میں تم اپنا شمار کروانے کی کوشش کرو۔ تو رمضان میں جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق ہمارا پورے سال تک رہنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو آج بھی امت محمدیہ کے تقدیر کو بدلنے کی پوری کیفیت اور اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ ہمارا رب ہم سے کلام فرما رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں اس قرآن کریم کی صورت میں۔ پھر دیکھیے اس کی اثر انگیزی، اس قرآن نے کس طریقے سے قوموں کو مسخر کیا ہے، اس قرآن نے کس طریقے سے معاشروں کو ان کے اندر تبدیلیاں لائی ہیں۔ اللہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے کہ جو سب سے بہتر راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ ھدی للناس ہے۔ قرآن کریم میں اس قرآن کی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سب سے بہتر راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، فرمایا یہ تو وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو ہدایت دیا کرتے ہیں، اور فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا، ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک دلیل آئی ہے، مضبوط دلیل آئی ہے، اور یہ نور مبین ہے کہ اس نور مبین کی موجودگی میں کسی اندھیرے کا اور کسی بھٹکنے کا کوئی امکان موجود نہیں۔ اور کس طریقے سے اس قرآن نے لوگوں کو مسخر کیا ہے اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کو اپنے فصاحت کو بہت بڑا ناز تھا، عرب بہت بڑے فصیح لوگ تھے، اور بڑے بڑے ان کے ہاں 2 ہی معیار ہوتے تھے ان کے ہاں عزت کے، ایک عزت یہ تھا کہ کوئی آدمی بول سکتا ہے بہتر انداز میں اور وہ مجلس کا خطیب یا وہ ایک اچھا شاعر، اور دوسرا معیار ہوتا ہے تھا کہ وہ کتنا اچھا جو ہے تلوار چلا سکتا ہے، کتنی بہادری کر سکتا ہے۔ 2 ہی معیار ان کے ہاں عزت اور وقار کے تھے، اور ان لوگوں کے سامنے جب قرآن آیا اس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے ابتدائی ایام میں آپ کے اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو جب مسخر کرنا شروع کیا اور دعوت کی ابتدا ہوئی، اور کفار مکہ اپنی طرف سے مخالفت کے سارے انداز اختیار کرنے کے بعد جب انہیں لگا کہ اب شاید یہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو کم از کم ان کے ساتھ بات کر کے ان کو کچھ چیزوں پر آمادہ تو کر سکتے ہیں۔ تو عتبہ ابن ربیعہ شخص ایک جو ہے کفار کا ایک بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا ایک شخص، اس کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تم جا کے ذرا بات کر کے تو دیکھو، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بیٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے کس طریقے سے بڑھ چکی ہے، کس قدر گھر گھر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ کچھ لو اور دو کے فارمولے کے تحت کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف قرآن کریم کی جب آیات تلاوت کرنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ إِنِّي أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر آج تم روگردانی کرتے ہو، اگر اعراض کرتے ہو، اگر انکار کا انداز اختیار کرتے ہو، تو یاد رکھو
میں تمہیں ڈراتا ہوں اس انجام سے کہ جو عاد اور سمود کا انجام ہوا ہے۔ تو یہ اس آیت کا سننا تھا کہ عتبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آپ کو اس صلہ رحمی کی اور اس تعلق کی اور اس قبیلے کے تعلق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس سے آگے نہ بڑھیے۔ گویا اس نے بھی محسوس کیا کہ وہ اس عذاب کو جو قوم عاد اور سمود پر تھا، اس عذاب کو گویا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوا محسوس کیا۔ اس قدر اس قرآن نے اس کے اوپر اثر کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے قوم کے پاس جا کے کہنے لگا کہ اب ان کو مت چھیڑنا، اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جبیر ابن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے اندر جو لوگ قیدی بنا کے مدینہ لائے گئے، ان کے سلسلے میں مذاکرات کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اب مجلس میں بیٹھے ہیں، گفتگو شروع ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی، فجر کی نماز، اور سورہ طور کی تلاوت شروع کی۔ اور سورہ طور کی تلاوت میں پہنچتے پہنچتے جب اس آیت پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ جبیر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کفر کے عالم میں ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا سنا تو بیان کرتے ہیں کہ میرے اوپر خوف کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور اس کے بعد جب اگلی آیات پر پہنچے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ یہ کیفیت کی تاثیر کی ان لوگوں پر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو مسلمان نہیں تھے، ان کے اوپر اس قرآن نے اس قدر اثر ڈالا۔ نجاشی کے دربار میں جب قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوئی، نجاشی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور اس نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اور یہی آیت ان عذاب ربک لواقع، اس کے بارے میں تذکرہ نگار بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے، اور ایک گلی کے اندر گزرتے ہوئے انہوں نے تلاوت سنی، اور اس میں جب یہ پڑھا گیا ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا یہ عذاب واقع ہونے والا ہے، تو اس وقت سیدنا عمر کی ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ فوراً جس سواری پر بیٹھے تھے اتر کر وہیں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، اور وہیں پر جو ہے ایک جیسے کوئی بیمار شخص ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی دورہ پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب گھر واپس پہنچے، ایک ماہ تک اس آیت کے اس لفظ کے اثر سے باہر نہیں نکل سکے۔ لوگ عیادت کرنے آتے تھے کہ بیمار ہو گئے ہیں، اور سبب کیا تھا کہ صرف ایک آیت کا یہ ایک ٹکڑا ان کے اوپر اس قدر اثر کر دیا کہ وہ اللہ کے عذاب کو اپنے سامنے ہوتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ یہ کیفیت اصل میں بات تب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں، ہم یہ تصور کریں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ کبھی اس انداز میں قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، اور پھر دیکھیے کس طریقے سے ہمارے مزاج میں تبدیلی آئیں گی، ہمارا مزاج بدلے گا۔ لیکن ہم نے اس مزاج کو اس انداز میں بدلنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ فضیل ابن عیاض کا نام کس کو کون نہیں جانتا، بہت بڑے عابد اور زاہد اور امت کے جلیل القدر اسلاف میں سے ہیں۔ سب سے زیادہ ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان کے اقوال حکمت بیان کیے جاتے ہیں، عقیدے میں ان کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ فضیل ابن عیاض ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھے، یہ فضیل تو اپنے دور کا سب سے مشہور قسم کا ڈاکو تھا، سب سے بدترین انسان کے طور پر یہ مشہور شخص تھا۔ ایک روز ایک گھر میں کسی بری نیت کے ساتھ نقب کی لگائے کوشش کی گئی، اور اندر سے ایک پڑھنے والے نے یہ پڑھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اور اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس کو سننے کے بعد ان کا مزاج نہ بدل جائے۔ فضیل ابن عیاض نے جب ان آیات کے ان الفاظ کو اپنے کانوں پہ سنا، اسی وقت دل کی دنیا بدل گئی، اور فوراً کہا ہاں وقت آ چکا ہے۔ ایک ایسا شخص جو ڈاکو ہے، ایک ایسا شخص جس کی عرفیت کسی اچھے انسان کی نہیں ہے، لیکن ایک لمحہ تھا کہ جس سے دل کی دنیا بدل گئی، اور انہیں کہا ہاں وقت آ چکا ہے، اور اسی وقت توبہ کی،
اور ساری زندگی پھر ایسی توبۃ النصوح کی کہ ایک بڑا زمانہ نوکریوں میں گزارا اور ادھر محنت اور مزدوری میں گزارا کہ جن لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے وہ حقوق ان تک پہنچائے، اور پھر اس کے بعد عابد الحرمین کے طور پر مشہور ہوئے۔ وہ جو مشہور شعر ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا وہ انہی کی طرف نسبت ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب۔ تو یہ کس طریقے سے مزاج کے اوپر، کس طریقے سے کردار اور اخلاق کے اوپر ایک آیت نے تبدیلی لائی۔ احنف ابن قیس اپنے دور کے بہت بڑے عالم قرآن کریم میں جب تلاوت کرتے کرتے اچانک اس آیت پر پہنچے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تو ایک دم انہوں نے اپنے قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنا شروع کیا کہ میرا تذکرہ قرآن کریم میں کس جگہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم پورا اس نظریے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا کہ میرا یعنی احنف ابن قیس کا تذکرہ قرآن کریم میں کس جگہ اور کس انداز میں موجود ہے۔ ایک آیت پہ پہنچ کے کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث، اس قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اپنے نفس کے اوپر کیسے ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو جس طریقے سے ان کے اوپر فرض کیا تھا اس طریقے سے انہوں نے عبادات کو انجام نہیں دیا، عبادتیں بھی کی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ان سے گناہ بھی ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہیں جو درمیانے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں عبادتیں بھی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن یہ امید باقی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیں گی۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اچھائیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کے یہ تین گروہ ہیں کہ کچھ تو سابق بالخیرات ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، کہ جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقتصد ہوتے ہیں، جو درمیانے ہوتے ہیں، جو فرائض کی تو پابندی کرتے ہیں لیکن نوافل کی پابندی نہیں کر پاتے، اور پھر ان سے کچھ ایسی چیزوں کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے کہ جو غلط ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا وہ گروہ کہ جو ظالم لنفس ہی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے، حلال اور حرام کی امتیاز نہ کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ تین گروہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں لگتا ہے کہ درمیانے لوگوں میں کم از کم تو میں یہاں ہوں۔ الحمدللہ میں ظالم لنفس ہی نہیں ہوں، لیکن میں اپنا اگر احتساب کرتا ہوں تو میں سابق بالخیرات بھی نہیں ہوں، لیکن مقتصد ہوں، درمیانہ ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اس کی رحمت غالب آ جائے اور میرے گناہ بھی بخش دیے جائیں۔ اس زاویے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر اس قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنے کے لیے ہم کچھ وقت نکالیں تو کیا وہ قوم کہ جس نے پورے دنیا کے اوپر 1000 سال تک اسی قرآن کے جھنڈے کو تھام کر حکومت کی تھی، کیا وہ اس قدر مظلوم اور مقہور ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے زیادہ ان پڑھ قوم، دنیا کی سب سے زیادہ یعنی گندی قوم جن کو تصور کیا جاتا ہے، دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے ہر اعتبار سے بے شعور قوم اگر کسی قوم کو سمجھا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور وہ اس وجہ سے اس قرآن کریم کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر یہ ساری کی ساری خواری ہے۔ چونکہ اس قرآن نے جن لوگوں نے اس قرآن کا دامن تھاما ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی ذلیل نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہاں کے جو گورنر ان کے متعین کرتا ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، کہیں دوسرے سفر پر ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر مدینہ کا قائم مقام گورنر کون ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن ابزہ ہے۔ کہا یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ کون ہے؟ کہا یہ غلام ہے جس کو آزاد کیا گیا ہے، لیکن اس کو گورنر اس لیے بنایا گیا کہ وہ سب سے بہترین قرآن کا ماہر ہے۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان ھذا القرآن، یہ وہ قرآن ہے
کہ جس کے یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہا آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بڑا مرتبہ دیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس قرآن کریم کو چھوڑ کر ذلت و خواری میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج اگر اس امت اگر اس حالت میں ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ قرآن کو عمل کیا جائے۔ ہماری زندگی کے سارے معاملات، ہمارے مالیاتی نظام، ہمارا جو ہے ہماری تجارت اور ہمارا لین دین، ہمارے باہمی معاملات، ہماری وراثت کے معاملات، ہمارے لین دین کے معاملات، یہ سارے قرآن کے فیصلے کی روشنی میں ہوں۔ ہم تو اپنے چھوٹی موٹی گھروں کے جو تقریبات ہوتی ہیں، شادی کی تقریب، کسی کی موت کا معاملہ، کسی کا کوئی اور مسئلہ، اس میں قرآن کو حکم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کس طریقے سے اس قرآن کے ذریعے کوئی دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں؟ ہم تو ایک معمولی اپنی پسند اور ناپسند کے معاملے میں قرآن کو حکم بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کیسے جو ہے کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک ہمارے پڑوس میں ایک نام نہاد اسلامی ملک ہے، گزشتہ 30 سال سے ان کے ہاں یہ بحث ہے کہ صاحب سود کو نافذ کیا جائے کہ نہ نافذ کیا جائے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ نہ پابندی لگائی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ گویا اگر کوئی مسلمان ریاست اللہ سے اعلان جنگ کر رہی ہو تو وہ قوم ریاست کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ کوئی معاشرہ اگر اللہ سے جنگ کر رہا ہو، کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص اگر اللہ سے جنگ کر رہا ہو، سود لے کر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ کے ہم دنیا کے کسی انسان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا کے کسی طبقے کے ساتھ برسر پیکار ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، جب شرک کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہوں، جب اللہ کی برتری کو ہم چیلنج کر رہے ہوں شرک کر کے، جب اللہ کی برتری کو ہم چیلنج کر رہے ہوں اس کی عبادتیں چھوڑ کر، اس کے زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑ کر، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم چیلنج کر رہے ہوں سود کی معیشت اختیار کر کے، سود لے کر اور دے کر، تو پھر ہم دنیا کی کسی دشمن کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم سے زیادہ کمزور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو جتنی بڑی اونچائی سے گرے اتنا ہی اس کو چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم خیر امت تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے برپا کیا تھا۔ وہ خیر امت جب اپنے اس منصب کو جب انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے خیر ہونے کی جو سب سے بڑی علامت ان کے ہاتھ میں قرآن کی صورت میں تھی، ان کے خیر ہونے کی سب سے بڑی صفت جو ان کے اندر توحید کی صورت میں تھی، ان کے خیر امت ہونے کی سب سے بڑی صفت ان کے اندر تعلیم کی چیز تھی، تعلیم سے وہ محروم ہوئے، توحید سے وہ دستبردار ہوئے، قرآن ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ کیسے دنیا کے سب سے بہتر امت ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ان کو نمونہ عبرت بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ اہل کتاب کی جو خوش فہمیاں کام آئی تھی، نہ تمہاری خوش فہمیاں تمہارے کسی کام آئیں گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی پے در پے ہزاروں نبی بھیجے بنو اسرائیل کے اندر، اور یہاں تک کہ ان کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہونے لگی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس مقام سے نیچے گر گئے، جب انبیاء کرام کے ساتھ انہوں نے غداریاں کی، ان کی دعوت کو بدل ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب کے مستحق ان کو ٹھہرا دیا۔ اللہ کی کسی قوم کے ساتھ، کسی تعلق، کسی طبقے کے ساتھ کوئی ایسے رشتہ داری نہیں، الیاذ باللہ، کہ کوئی غیر مشروع طور پر کوئی قوم ہمیشہ کے لیے سربلند رہے گی۔ سربلندی کا معیار ہے حضرت ابراہیم امام الموحدین، کہ جنہوں نے اس توحید کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار، اپنا وطن
اور سب کچھ یہاں تک کہ اپنے عزیز ترین بیٹا اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب انہوں نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو بھی یہ سارا کا سارا مقام عطا ہو جو مجھے ملا ہے. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. آپ کی ذریت بھی اگر آپ کے مشن پر نہیں ہوگی تو میرا وعدہ ان کے حق میں نہیں ہے. کوئی غیر مشروط وعدہ اللہ نے ابراہیم سے نہیں کیا، کوئی غیر مشروط وعدہ اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا. ہم اور آپ کس مقام پر ہیں؟ ہمیں غلط فہمیاں ہیں کہ ہم فلانے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں. ہم فلانے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں. ہماری فلانی حیثیت ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں. یہ خوش فہمیاں بنی اسرائیل کو بھی لے ڈوبی تھی، اور ہم بھی اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کی نگاہوں کے اندر. اور سبب یہ ہے کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے. یہ رمضان اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آیا تھا. یہ ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے چانس کو، اس طرح کے موقع کو اپنی زندگی کا آخری موقع حاصل سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. یہ موقع ہے کہ پوری امت اس قرآن کے ساتھ دوبارہ اپنا تعلق مضبوط کرے، اس قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصاب بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نصاب بیان کرتے ہیں. فرمایا 10 آیتیں جب اترتی تھی، 10 آیتوں کے سلسلے میں ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ نہ لیں، اس پر عمل نہ کر لیں، اور اس کو دوسروں کو سکھا نہ لیں. اس وقت تک ہم 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے. یہ نصاب تھا، یہ معیار تھا صحابہ کرام کا. اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو ہاتھوں میں لیا تھا کہ سب سے پہلے اس کو سمجھتے تھے کہ اس میں لکھا کیا ہے. وہ زبان ہم سے اجنبی ہے، وہ جس قرآن جس زبان میں، وہ زبان ہم سے اجنبی ہے. ہم تو عربی زبان سے ناواقف، کیا اردو میں جو تھوڑا بہت ترجمہ ہو چکا تھا اس سے ہمارا ہاتھ دامن چھوٹتا جا رہا ہے. ہمیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا. عمل کرنے کا نقشہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کون سے مسئلے میں قرآن کریم کو حکم بنانے کے لیے 100% تیار ہیں. کچہریاں ہوتی ہیں، شریعت کا فارمولہ رکھا جاتا ہے. وراثت کا مسئلہ ہے. ابھی میرے پاس ایک حلقے سے کچھ لوگ فتویٰ لینے کے لیے آئے. میں نے کہا آپ کے حلقے میں 3 بار فتوے دے چکا ہوں میں، ایک فتوے پر بھی عمل نہیں ہوا. وراثت کے معاملات تھے، کچھ اور معاملات تھے، اور 40 آدمیوں کی مجلس میں بیٹھ کے ایک شخص نے کہا کہ لکھو. میں جو ہے نہیں مانتا. سب لوگوں نے DDC تک نے اس کے اوپر سائن کیے. اس آدمی نے پوری مجلس کو گواہ بنا کر ٹھہرایا، کہا مجھے شریعت کا فارمولہ قبول نہیں، میں اپنی قبر و قیامت پر یہ بوجھ لے جانے کے لیے تیار ہوں. یہ عالم ہے، یہ معاشرے کا اجتماعی جرم ہے. میں آپ سے عرض کروں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدم، اس کے کھر کسی ایک آدمی نے کاٹے تھے یا ہزاروں آدمیوں نے جمع ہو کر کاٹے تھے؟ ایک آدمی نے کاٹے تھے. اذ انبعث اشقاها، اللہ نے فرمایا کہ جب اس قوم کا سب سے بدترین شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب پوری قوم پر آیا. اونٹنی کا پاؤں ایک بدبخت نے کاٹا، عذاب پوری قوم پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ پوری قوم اس کے جرم کو بہتر سمجھتی تھی، اس کے جرم پر متفق تھی، اس کے جرم پر راضی تھی. تو اللہ نے سب کا ایک انجام کر دیا. ہم میں سود لینے والے سے سب متفق ہیں، ہم میں رشوت لینے والے سے سب متفق ہیں، ہم میں بے نمازی کی سارے عزت کرتے ہیں، ہم میں شریعت کے احکامات کو مسترد کرنے والوں پر پوری مجلس سائن کرتی ہے. یہ وہ جرم ہے جو اجتماعی جرم ہے، یہ انفرادی جرم نہیں ہے. ہم اجتماعی طور پر مجرم ہو چکے ہیں. ہم اللہ کی توحید کے مجرم، ہم اللہ کے قرآن کے مجرم. ایسی قوم کیسے عزت و وقار حاصل کر سکتی ہے؟ جیسے میں نے دوبارہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ رمضان میں جو قرآن کے ساتھ یہ تعلق بنا ہے، یہ سرا ہاتھ سے چھوٹے نہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ جو اللہ کی رسی کوئی موہوم رسی نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے اور یہی سنت ہے جو اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. یہ ایک طوفان نوح میں یہ وہ کشتی ہے کہ جس میں ہم بچ سکتے ہیں. یہ اللہ کی رسی ہے جسے پکڑ کر ہم نجات پا سکتے ہیں. اور اگر یہ رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی،
اگر اس بڑھتے ہوئے طوفان میں ہم اس کشتی میں نہ بیٹھ سکے تو پھر بربادی سے کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں قبولیت کے ان لمحات میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہماری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ فرمائے۔ کتنے عرصے سے 15-20 دن سے دعائیں ہو رہی ہیں، بارش کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، موسم کے مزاج میں تغیر ہے، بارش کسی مناسب انداز میں نہیں ہو رہی، جہاں ہو بھی رہی ہے وہاں آندیاں ہیں، طوفان ہے، ژالہ باری ہے، رحمت کی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کے قطرے روک لیتا ہے۔ اور فرمایا اگر زمین میں یہ بہائم اور یہ کیڑے مکوڑے کہ جن کی زندگی اللہ کو مطلوب ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ان کو زکوٰۃ روکنے کے جرم میں ہمیشہ کے لیے پانی سے محروم کر دیا جاتا۔ اور اگر پانی سے محروم ہوئے تو سب فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ تعالیٰ نے بارش سے ہی تو سب لوگوں کو زندہ رکھا ہے، اگر بارش نہ ہو تو سب ختم ہو جائے۔ 1-2 مہینے بارش نہیں ہوتی تو زمین کے سارے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زکوٰۃ روکنے والی قوم کو بارشوں سے محروم کر دیا کرتا۔ اور اس رمضان میں مجھے تجربہ ہوا ہے، ہم چلے ہیں کچھ ایسے مخلص لوگوں کے ساتھ کہ جو دینی اداروں کے تحفظ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی رکھنے کے جو آخری قلعے مدارس کی صورت میں باقی ہیں، ان میں اس دین کے تحفظ کے لیے یہ مسجدوں کے یہ محراب اور یہ ممبر آباد کرنے کا ایک ہی ذریعہ اس وقت ہمارے مدارس کی صورت میں باقی رہ چکا ہے۔ ان مدارس کے سلسلے میں ہم جھولی لے کے ایک ایک گھر پر ایک ایک آدمی کے سامنے گئے ہیں اور ہمیں حقارتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہمیں ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہمیں ہیلے اور بہانے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ہمارا یہ ہم جب چکر لگا کے ہم بیٹھے، اللہ کی قسم ہمارے ایک ساتھی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا ہمیں کوئی نہ دے کوئی بات نہیں، ہمارے مدرسے کو اللہ چلائے گا، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی ہمیں زکوٰۃ نہ دے، لیکن ہمیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو باشرہ ہیں، کیا اللہ کے اس عائد قرضہ فرض کا انکار کر کے یہ نجات پا سکتے ہیں؟ ان کی آخرت مطلوب ہے، ہمیں ان کو گمراہی سے بچانا مطلوب ہے۔ آج کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے کہ جو ان سے بزور بازو ان سے جو ہے ان کی پوری زکوٰۃ وصول کرے۔ اور آج جب ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دو، اور ان کا یہ عالم ہے کہ کوئی آدمی بھی، اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس ہمارے ضلع کے اندر اگر تمام لوگ کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اگر سچے طریقے سے وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، کوئی اس علاقے میں کسی ادارے کو کہیں باہر جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جتنے مجبور پریشان حال لوگ ہیں ان کی تمام پریشانیوں کا مداوع یہاں سے اسی زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ اس صدقات کو اس کے نظام کی بنیاد صدقات کی نظام پر کی بنیاد پر جو معیشت ہے اس کو ترقی دیتا ہے، اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بارشوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہم اغثنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور لوگوں نے اس پر آمین کہی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار اللہم اسقنا اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت اللہم احی بلدک المیت اللہم احی بلدک المیت اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا کریم، اے اللہ ہمیں ہدایت میں باقی رکھے، ہمارے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے بدل دے مولا کریم۔